45 ہجری کا سورج زمانے کے نشے فراز اپنی اکھ کے کیمرے سمیٹ کے غروب کر چکا ہے، اور 1446 ہجری کا چند حسینیت کی فتح کا پیغام لے کے، یزیدیت کی شکست کا پیغام لے کے ابھر چکا ہے۔ میرے محترم سامعین، کائنات کے مظلومہ کی آخری امید کا نام حسین ہے۔ پوری کائنات کی اس ویلے مظلومہ کے آخری سہارے کا نام حسین ہے۔ مظلوم اگر زندہ رہتا ہے تو شبیر کی وجہ تو زندہ رہتا ہے۔ ظلم سہن والے اگر سانس آتی ہے تو وہی وجہ کا نام کربلا ہے۔ میری ابتدائی محرم میں دعا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اس دنیا کے اس وقت جتنے مظلوم ہیں، خصوصاً فلسطین کے مسلمان، خالق کائنات انہوں نے مظلوم کربلا صدقے اس ظلم تو آزادی نصیب فرمائے، اور یہود و نصارہ کے اس ظلم کو خالق کائنات انہوں نے محفوظ رکھے، اور پوری دنیا کے مسلمان ممالک کے سربراہان انہوں نے حق کے حقیقتاً کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دعا دی قبولیت واسطے اور اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے درود پڑھنا سارے میرے محترم سامنے میں اس اشرے کا موضوع آج جناب کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرا پہلا موقع ہے محرم کا خانقاہ ڈوگرا، میں چاہنا کہ آج موضوع واضح کر دیتا جائے، اسی 10 دن اس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہیے۔ دین اسلام وعدے کی بڑی اہمیت ہے، میثاق کی بڑی اہمیت ہے، عہد کی بڑی اہمیت ہے۔ میں اس سال اپنا موضوع رکھا ہے دین خدا عہد وفا۔ اگر کوئی پوچھے کہ دین خدا کیا ہے کہ میں واضح کرنا چاہوں گا کہ عہد وفا ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے، انہوں وفا کرنے کا نہ کیا وعدہ لوگوں کرتے ہیں، وعدہ سکول ٹیچر طالب علماں کرتا ہے، وعدہ بچہ ماں باپ نہ نہیں کرتا، وعدے بندے دوستوں نہیں کرتے، رشتے داراں تو لے کے دوستوں تک، دوستوں تو لے کے اللہ تک وعدے دے وفا کرن دا نہ دے۔ جڑا وعدہ وفا نہیں کرتا وہ دا دین نال کوئی تعلق نہیں۔ یہ میں اس موضوع کو بیان کرنا چاہتا۔ دوبارہ عرض کرتے ہیں، آواز میری ٹھیک آ رہی؟ میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی؟ تواڈے تک میری آواز بہت اچھے طریقے نال نہیں آ رہی، لیکن میں کوشش کرنا کہ میں ٹھہرا کے گل کراں، کیونکہ یہ جڑا سسٹم ہوتا ہے نا ہر جگہ کا ایک مختلف قسم کا ہوتا ہے، کسی ویلے سیٹنگ ہوتی ہے، کسی ویلے سیٹنگ نہیں ہوتی۔ میں کوشش کرنا کیونکہ میری آواز تواڈے تک ایک لمحہ بعد پہنچتی ہے، جب میں گل کر لی نا ایک لمحہ بعد پہنچتی، تھوڑا جا فرق ہے، لیکن میں پھر کوشش کر سکنا یہ مزید کل تو بہتر کرنا، تاکہ بندے میری گل جی بندے کے کن فوراً پہنچے۔ فوراً لیٹ پہنچتی ہے، بندے لیٹ ہوتے ہیں، سوچتے ہیں کی آخیا، اجے تک بندے سوچ رہے ہیں میں کی آخیا۔ میں ٹھہراؤ پیدا کرنا، کوشش کرنا تھوڑے تک آواز پہنچے۔ دین خدا کیا ہے؟ بس عہد وفا۔ دین خدا کیا ہے؟ بس عہد وفا۔ کچھ وعدے نے جنہوں نے وفا کرن دا نام دیا۔ قرآن سامنے رکھ کے میں اعلان کر رہا ہوں، جنت جانا صرف وفاداراں دا حق ہے، بے وفا دا کسے جنت نال کوئی تعلق نہیں، اور دوزخ وچ صرف بے وفا جانے جڑے اپنے عہد پہ پورے نہیں اترتے، انہاں دا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جڑے اللہ نال وعدے وفا کرتے ہیں انہاں دے ٹھکانے آخری ٹھکانے دا نام جنت ہے۔ میں جناب کے سامنے جڑی آیت مجیدہ پڑھی، آج اس آیت مجیدہ نو بہت اچھے طریقے سے سن لینا۔ اے جو ستون نے تے دیواراں نے، انہاں دے تھلے جڑا سریا اور سیمٹ ہے وہ نظر نہیں آ رہی، باہر والی نظر آ رہی ہے، لیکن جس بنیاد تے ساری عمارت کھڑی ہے
وہ نظر نہیں آ رہی، وہ بنیاد ہے۔ یہ اج میں بنیاد رکھنے لگا اس عشر کی، بنیاد رکھاں گا، ہو سکتا کل یہ لفظ نظر نہ ہو کیونکہ وہ بنیاد چ رہ جان گے، کل آج تک دیواریں چک لین گے، تھلے جڑا موضوع ہے وہ بنیاد، پوری ہماری بنیاد تے آج یہ دیواریں چ دراڑاں پی جاندی ہیں نا جی، وہ دیوار چ عیب نہیں ہوتا، دیواریں چ جڑیاں دراڑاں پیندیاں نے اللہ نے دراڑ آ گئی، وہ دراڑ دا دیوار نہ تلک نہیں ہوتا، دیوار چ عیب نہیں ہوتا، وہ تھلے کتے پانی جاندے وہ دراڑ پی جاندی ہے، وہ تھلے جڑی نہیں ہے نا جی بنیاد، وہ دے وچ کتے عیب ہوندا ہے، وہ خراب ہوندی ہے، جدوں بنیاد پیندی ہے نا دراڑ ہوندی ہے۔ آ جڑی دین چون تک دراڑ نہیں نا، دین است حسین، اور بلکہ منی چشتی تحقیق فرمایا حقا کہ بنا لا الہ است حسین، جو اب تک عقیدہ توحید باقی ہے اس کی بنیاد کا نام حسین بن علی۔ آج عشرے دی میں بنیاد رکھوں، بنیاد وچ شکریہ کرنا، میں آیت مجیدہ پڑھ رہا سورہ مبارکہ رات دی 5 نمبر آیت ہے جتے تسی ہر روز گفتگو کرو، اس دی گفتگو رہے گی سورہ مبارکہ رات 13ویں پارے چ ملے گی جی، اور آیت دا نمبر ہے 5۔ یہ ترے عیب اللہ نے بیان کیتے نے انہاں لوگاں دے جنہ دی رہائش گاہ دا نام جہنم۔ میں رہائش گاہ اس واسطے آکھیا ہے ایک گھر جو ہے نا گھر جی وہ عربی ایک گھر دار نو دار یہ معنی گھر ہے، دار دا معنی گھر، جیسے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں تو بھی دروازہ علی ہے، حکمت کا گھر ہوں تو بھی دروازہ علی ہے۔ یہ دار دا مطلب ہے کہ بلا گھر، گھر رہائش نو اندنے، گھر نو اندنے، دار نو اندنے۔ اس آیت مجیدہ دے آخر تے دار آئے گا، دار دا معنی کی بنے جی؟ شکریہ، گھر بچے ذرا نال بولن گے تے آسانی ہو جائے گی۔ دار دا معنی گھر، گھر دو نے جی، یہ جنت بھی ایک گھر ہے، جنت بھی ایک گھر اور دوزخ بھی ایک گھر۔ جتھے جنتی ہون گے اس گھر دا نام جنت ہے، جتھے دوزخی ہون گے اس گھر دا نام جہنم میں دوزخ ہے۔ یہ جڑا دار ہے نا جی جہنم والا، انہوں اللہ فرمایا سوء دار، وہ بڑا برا گھر ہے، بڑا برا گھر ہے۔ میرے محترم سامعین، کوئی گھر برا نہیں ہوتا جی، کوئی گھر برا نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں ساڈے گوانڈ ایڈا پیڑا گھر ہے، ایڈا پیڑا گھر ہے، وہ سیمنٹ دی وجہ تو پیڑا ہے، سریے دی وجہ تو پیڑا ہے، اٹا ٹھیک نہیں لگیاں۔ وہ جڑا پیڑا گھر ہوندا ہے نا، گھر دے وچ بندے پیڑے ہوندے، تے جڑا بندے آندے نے ساڈے قریب ایک بہت چنگا گھر ہے، بہت اچھا گھر ہے، یارا وہ گھر اچھا نہیں، وچ رہن والے اچھے نے۔ جڑا بہت اچھا گھر ہے نا او دے اندر یا حسن ہوندا ہے یا حسین۔ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، جڑی حسنین دی جاگیر ہے وہ گھر کمال دا گھر ہے، تے جڑا دوسرا ہے وہ سوء دار، انہوں اندر پیڑا کر، برا کر۔ اتنے برے ہون گے تے برا ہے نا یارا، برے ہون تے برا کر ہوندا ہے، اچھے ہون تے اچھا کر ہوندا ہے۔ وہ سوء دار آخر تے آئے گا۔ ہن میں آیت پڑھن لگا، اللہ نے 3 خصلتاں دسیاں نے ایسے لوگاں دیاں جنہاں دا گھر جہنم ہے۔ 3 خصلتاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ رات 13واں پارہ، سورہ رات آیت نمبر قبلہ 5۔ خالق کائنات فرماتے ہیں پہلی انہوں دی خصلت، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ ایسے بندے ہیں اللہ سے پکے وعدے کر کے توڑ دیتے ہیں، اللہ سے وعدہ پکا کرتے ہیں اور پکا کر کے خیر ہوئے پر توڑ دیتے ہیں۔ میثاق دا معنی مضبوط اور عہد کا مطلب ہے وعدہ، حالانکہ عہد کئی باری وکھرا استعمال ہوتا ہے، میثاق وکھرا استعمال ہوتا ہے۔
لیکن اس آیت وچ میثاق بھی موجود ہے اور عہد بھی موجود ہے. اگر دوبارہ پڑھا گا تو انشاءاللہ تھوڑی یہ نہیں توجہ ہے. تو اللہ فرماتا ہے والذین وہ لوگ ینقضون توڑ دیتے ہیں عہد اللہ من بعد میثاقہ مضبوط کرنے کے بعد عہد کو توڑ دیتے ہیں. مضبوط، بہت شکریہ، مضبوط کرنے کے بعد اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں. ایک دوسرا کی عیب ہے اللہ فرماتا ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ جن چیزوں کو اللہ جوڑتا ہے وہ کاٹ دیتے ہیں. جن کو اللہ اکٹھا کرتا ہے وہ درمیان سے کاٹ کے شکریہ الگ الگ کر دیتے ہیں. اگر ایک لفظ میں چاہے وہ دیتے توجہ رہی کہ شاید انشاءاللہ بہت دور ذہن چلے جائیں گے. ما امر اللہ بھی ان یوصل، یوصل کا مطلب ہے جی ملائی جانے والی چیز جنہوں وصل آتے ہیں، وصل آتے ہیں ملان والی چیزوں. اللہ جن چیزوں کو ملا دیتا ہے وہ بندے ایسے ہیں کہ درمیان سے کاٹ دیتے ہیں. اللہ ملا دیتا ہے وہ کاٹ دیتے ہیں، درمیان میں کینچی پھر کے کاٹ دیتے ہیں، یعنی بلا فصل میں فاصلہ ڈال دیتے ہیں. مہربانی جن کو اللہ فصل میں کرتا ہے وہ ان کو ہجر میں بدل دیتے ہیں. اللہ کے ملائی ہوئی چیزوں کو کاٹ کے الگ الگ کر دیتے ہیں. یہ مطلب طے ہو گیا انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ اکٹھی کرتا ہے چیز اور وہ اس میں جدائی ڈال دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ مثال عرض کر دیں تاکہ میری گل پہنچ جائے بچیاں تک. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. جو علی اور قرآن میں جدائی ڈالتا ہے جہنم میں چلا جائے. شکریہ قبلہ. اللہ جن کو ملاتا ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں. یہ دوسری خصلت. تیسری اللہ فرماتا ہے یفسدون فی الارض اور زمین میں فساد کا باعث بنتے ہیں. جو بندے زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. تین خصلتیں یاد رکھنا. ایک خصلت یہ اشرا پڑھا جانا، دوسری خصلت واری نہیں ہونے. پہلا کہ وہ اللہ کے ساتھ پکے وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں. جن چیزوں کو اللہ ملاتا ہے ان کو کاٹ دیتے ہیں اور زمین کے اندر فساد باپا کرتے ہیں. اللہ میں کہ اللہ انہوں نے کتنے کر دے ہو؟ فرمایا کرنے سوء دار، لیکن دار چ جان تو پہلے اولئک لہم اللعنۃ، پہلے اللہ ان پہ لعنت کرتا، پہلے اللہ ان پر لعنت کرتا. کیا بات؟ پہلے اللہ ان پر لعنت کرتا ہے اور اللہ فرماتا ہے وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اور پھر ان کو اس برے گھر میں بھیج دیتا ہے. میرا موضوع آیت کا پہلا حصہ ہے کہ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ میں وعدہ کیتا سی کہ پڑھا گا تو میں حاضر ہو گیا. مہربانی وفا کیتا تسی تشریف فرما ہو گئے. میں اس وعدے تے دوسری آیت پڑھن تو پہلے بڑیاں آیتاں نے ہر روز وہ آیت پڑھا گا جہاں کسی نہ کسی کا وعدہ آئے گا. قرآن حکیم چینیاں آیتاں نے کدی کسی نبی نال امت نے وعدہ کیتا ہے، کدی کسی نبی نے اپنی امت نال وعدہ کیتا ہے، کدی کسی بیوی نے شوہر نال وعدہ کیتا ہے، کدی کسی شوہر نے بیوی نال وعدہ کیتا ہے. کمال ہے کدی کسی صحابی نے نبی نال وعدہ کیتا ہے، کدی کسی نبی نے صحابی نال وعدہ کیتا ہے. میں اس قرآن چو اس عشرے کے درمیان ایک دن اجے نہیں میں دسنا کسی دن ثابت کراں گا کہ جڑا اللہ ساری دنیا کو وعدہ لیندا ہے نا وہ کون ہے جنے او دے کولوں وعدہ لیندا. سبحان. میرا خیال ہے کہ بنیاد مضبوط ہو. میں جنی امید رکھتا سا تو زیادہ الحمدللہ بنیاد شریف اللہ شکریہ زندہ شکریہ قبلہ. وعدہ میں وعدے کے متعلق 2-3 روایتیں پڑھ دینا ذرا مضبوط ہو جائے کہ وعدہ خلافی کتنا بڑا جرم ہے تے وعدے دی اہمیت کی ہے. میں نہیں پڑھ سکتا جی اپنے مقصد نہیں پہنچ سکتا جدوں تک بچیاں دے ذہن
وعدہ دی اہمیت نال دو صحابی ایسے نے جنہوں نے کافرہ نے گرفتار کر لیا جنگ بدر تو پہلے. وہ گرفتار ہو گیا تو انہوں نے آکے سانو آزاد کرو. انہوں نے آکے ایک شرط تے آزاد کرنے. انہوں نے آکے شرط سے انہوں نے آکے اگر جنگ لگ گئی تے تساں مسلمانہ دی مدد کرنی تے کافرہ نال جنگ نہیں ساڑھے لڑ کرنی. ساڑھنا جنگ تسی نہیں کرو گے. انہوں نے آکے ٹھیک ہے اسی نہیں کر دے. گرفتار ہوئے سن. انہوں نے آکے سانو چھڑ دے ہو. تو انہوں پتا قیدی کئی باری شرائط مانتا ہے. قیدی کئی باری تے شرائط تسلیم کر جاندے تے کئی باری شرائط تسلیم نہیں کرتا. وہ قیدی ایسے سن کہ وہ شرائط تسلیم کر دے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اگر تواڈے نال ساڈی جنگ ہوئی تے اسی تواڈے مقابلے تے نہیں آواں. اس تو بعد جنگ بدر آ گئی تے وہ دوویں صحابہ پیغمبر دی بارگاہ چ حاضر ہوئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ سانو ضرور اجازت دیو کہ اسی جنگ کریے. مولا فرماندے نے تانوں دوہاں نوں اجازت نہیں. تانوں دوہاں نوں اجازت نہیں تے باقی بندے جنگ بدر جان گے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم میں کیا عیب ہے؟ فرمایا تم میں اب عیب کوئی نہیں. تم اس قابل ہو کہ جنگ میں جاؤ. تم اس قابل ہو کہ جہاد کرو. تم اس قابل ہو کہ تم کافروں سے لڑو. لیکن تمہارا لڑنا وعدے کی خلاف ورزی ہو جائے. سبحان اللہ. تمہارا اس وقت کافروں سے لڑنا وعدہ خلافی کا باعث بنے گا. وہ کہنے لگے قبلہ اساں تے وعدہ کیتا سی کافراں نال دفاع کرو پڑا انہاں نوں. وہ کافر سن اساں تے جان چھڑان واسطے وعدہ کر لیا تے اساں جان چھڑا لئی. ہن کافر نے تے تواڈے مقابلے تے آئے نے. کم از کم سانوں لڑنا چاہیے. تواڈے مقابلے تے بندہ آیا ہوئے تے اسی لڑیے نا. فرماتے ہیں میرے ساتھ ملنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وعدہ خلاف نہ ہو. دوسری مرتبہ انہوں نے پھر رکھا یا رسول اللہ وہ کافروں سے وعدہ ہے. فرمایا کافروں سے وعدہ نبھاؤ تاکہ کافروں کو علم ہو جائے کہ دین کسے کہتے ہیں. میرا خیال ہے اس ایک مثال نہ کم از کم نوجوانوں تک پہنچ گیا. بچیوں کافر نال بھی وعدہ کیتا ہوئے نا تے وعدہ خلافی نہیں کرنا. دوسری مثال اس کا ایک صحابی گزرے نے. انہوں نے نام ہے عبداللہ ابن مبارک. عبداللہ ابن مبارک. وہ جنگ دے دوران لڑتے سن. کلہ ہی وہ بندہ سی کافر تے کلہ ہی یہ سن تے لڑتے سن پہ. وہ ٹائم ہو گیا نماز دا تے وہ صحابی کہنے لگے عبداللہ ابن مبارک مد مقابل کافر نو کہ میری نماز دا ٹائم ہو گیا تے یہ لڑائی دا کی کریے. ہو سکے نماز ضروری ہے کہ جنگ ضروری ہے. ہو سکے میرا خیال ہے کہ نماز میں پڑھنی چاہیے تے جے تو گنجائش دے کوئی تو میں نماز پڑھ لا تو پھر لڑ پی نے. ہو سکا پڑھ لیں. میں حیران ہوں پہ وہ کافر کھڑا رہا تو نماز پڑھ دے. میرا دل کرتا ہے کہ بوئے بوئے کے قرآن لے جاؤں تو ایک باری بڑھیا بڑھیا مولویاں نو پوچھا اس کافر نو تھوڑی بہت داد دینی چاہیے ہے جس نمازی تے حملہ نہیں کی. کمال ہے بھائی کمال ہے. بہت شکریہ. اس کافر نو تھوڑی بہت داد بندی ہے جس آکھیا تو نماز پڑھ رہا ہے. حالانکہ بندہ نماز پڑھتا ہوئے تو مصروف نماز ہوتا ہے وہ تے حملہ آسان ہوتا ہے. ہوں اسی بھی کی کریے لوگ ساڈے مگر چڑھ گئے نے. ہاں ہمارا دل کرتا ہے اس کافر کو داد دیں جس نے نمازی پہ حملہ نہیں کیا اور اس مسلمان پہ لعنت کرے جس نے نماز کی حالت میں علی پہ حملہ کر دیا کبھی حسین پہ. مہربانی. صحابی رسول نے نماز پڑھ نہیں تے وہ کہنے لگے جی آ جاؤ لڑیے. ہو سکیا ہوں میری عبادت کا ٹائم ہو تو سب توجہ نہیں فرمائی. میری عبادت کا ٹائم ہو گیا. انہوں نے کہ تم ہی کر لے. وہ کو بت سی اس بت کٹ کے نا تھیلے چوں تے وہ سامنے رکھ کے تے عبادت کرنے لگ گئے. وہ جب بت کے سامنے انج ہویا نا جی صحابی فرماتے نے میرا دل کیتا تو سا میرے لگندے ہو پہ سارے بند. صحابی شکریہ کہ بلا. صحابی فرماتے نے میرا دل کیتا
کہ ایس ویلے چکیا اگے بت دے اگے اکھاں دیاں بند نے تے بہتر ہے کہ دشمن خدا نو مار ہی دیا. وہ فرماندے نے میں لگا قتل دا میں ارادہ کر لیا پتہ نہیں میرے ذہن چ وہ آیت کیویں یاد آ گئی. خالق نے میرے تے مہربانی کی تھی ایک آیت میرے ذہن چ فوراً آ گئی. وہ میرا دل کرتا ہے کہ اس مجمع کے سامنے میں وہ آیت پڑھا وہ آیت پڑھ لگا. وہ فرماتے نے میرے ذہن چ آیت آ گئی. اس آیت نے میں روک دیتا. کیوں؟ انہوں نے فرمایا فوراً میرے ذہن چ آیا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. اللہ نے فرمایا مسلمانوں وعدے کیے ہوئے کو پورا کرو ہم حشر والے دن سوال کریں گے. ہم حشر والے دن تم پر وعدوں کا سوال کریں گے. اس وقت صحابی فرماتے ہیں میں نے محسوس کر لیا کہ جب سوال ہوگا وعدے کا تو سوال اس پہ ہوتا ہے جو شاید واجب ہو. کتنے بندے میرے لوگ دینے پہ سوال اس پہ کیا جاتا ہے جو وہ یار واجب ہو. غریب آدمی تے اللہ بروز حشر سوال نہیں کرے گا تو حج کیتا ہے کہ نہیں کیونکہ غریب تے حج واجب نہیں. اور یار جڑا بندہ اس قابل ہی نہیں وہ تے سوال ہی نہیں کیتا جائے گا. سوال دلیل ہے کہ وعدہ واجب ہے. حشر والے دن سوال کیا جائے گا ہے قرآن. اللہ فرماتا ہے وعدوں کو پورا کرو. ان العہد کان مسئولا. عہد ایک ایسی چیز ہے جس پر تم مسئول ہو تم سے سوال کیا جائے گا. یہ مطلب ہے جس پہ سوال کیا جائے نا. لو جی جن بندے چپ کیتے نے جنہیں کو ہوں ہاں کرتے ہیں بشک وہ بھی چپ ہو جان. حضرات حشر والے دن نماز کا سوال کیا جائے گا. میرا خیال ٹھیک ہو گیا مجمع چپ نہیں ہوا. میں سلام پیش کرنا. یہ مطلب ہے جس پہ سوال کیا جائے وہ چیز تھوڑے بندے بولے نے وہ چیز واجب ہو جاتی ہے. اب میں عالم اسلام سے پوچھتا ہوں کہ اگر نماز کا حشر میں سوال ہو تو نماز واجب. اگر وعدے کا حشر میں سوال ہو تو وعدہ واجب. قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ جب یہ سوال کیا جائے گا کہ ان کو ٹھہراؤ ابھی ان سے ایک سوال باقی. ہمارے ٹھہراؤ ان کو ابھی ایک سوال باقی ہے. معصوم فرماتے وہ سوال ولایت علی کا ہوگا. اگر وعدہ واجب ہے تو ولایت بھی واجب. ضرور پوچھا جائے گا ولایت کے متعلق. ضرور پوچھا جائے گا کہ نبی کی نبوت کے بعد تو کس کی ولایت میں تھا. نبی کی نبوت کے بعد جڑے بندے ولایت نو رسی سمجھتے ہیں کہ ساڈے پیراں چ پی گئی ہے. حضرات ولایت کسی قید کا نام نہیں. جو محمد کی نبوت کے بعد ولایت تو لڑن والے دھیان نال میری گل سن. پہلا اس ولایت تو لوگ سارے نال لڑتے سن. اج کل اسی آپس وچ لڑ. پہلا اس ولایت کا سوال لوگ سارے تے کرتے سن. ہن اسی ایک دوجے تے کرنے. دھیان نال سن جو ولایت ہے کیا. حضرات ولایت اس نظام کو کہتے ہیں جو نبوت کے خاتمے پر امت کو آوارہ گردی سے بچائے. سبحان اللہ ولدن کفر. ولایت اس نظام الہی کو کہتے ہیں جو نبوت کے خاتمے کے بعد انسان کو آوارہ گردی سے بچانے. یہ جو ہاتھ نبی نے بلند کیا تھا نا اس بات کی دلیل تھی کہ میں تمہارا ہاتھ اس ہاتھ میں دے کے جا رہا ہوں. جو اس کو مولا نہ مانے گا آوارہ گرد ہو جائے. مہربانی بہت شکریہ بھائی بڑا مہربانی. میں وعدے واسطے آیتاں پڑھن لگا جی. ایک وعدے واسطے اور مثال دے دیں. حضرت عمر بن خطاب دے جان دے تھوڑا وہ انہوں دے دربار سے دو نوجوان آ گئے. ایک بندے نو پھڑ کے وہ آ کے سڑ دیتا وہ ڈگ گیا.
انہیں کہا کون ہے؟ انہیں کہا ساڑھے باپ دا قاتل، انہوں سزا دو۔ حضرت نے کھڑاڑ کے پوچھا آپ سنا بھائی قتل کیتے ہی؟ اس کہا جی پتھر مارے آئے انہوں نے ابے نے، ارادہ میرا نہیں سی۔ انہیں کہا چھاڑے ارادہ ہے جی کہ نہیں، مارے آئی؟ انہیں کہا مارے۔ قاتل ہے پھر اقرار جرم کر گیا، کہنے لگے دیت لینی ہے یا قصاص؟ انہوں نے کہا جی قصاص لینا ہے، قتل کرو۔ اقبال جرم کر گیا، ہن کوئی گنجائش نہیں سی، گنجائش اور صرف اینی لئی۔ وہ کہنے لگا جی صرف تھوڑی جی گل ہے۔ انہیں گل کر میں گل ہے کہ میرا چھوٹا بھائی ہے، وہ دے واسطے ابا جی کو سونا رکھ گیا سن کدھرے، وہ میں رکھا ہے کتے سانپ کے۔ وہ نکے بھرا نوں پتا کوئی نہیں، تساں مینوں اتنے قتل کر چھڑیا نا، کہ وہ سونا بھی ضائع ہو جانا تے میرا بھرا بھی بیچارہ بھوکا مر جانا، تے وہ وصیت میرے باپ کی تو مینوں ہی پتا کسے ہور نوں پتا نہیں۔ انہیں آخیا بھی تینوں میں اتنے گھر چھڑا تو اگوں لبے ہی نہ، ایتھے کو بندہ تیرا ضمانت دے تے چلا جا تے واپس آ جائے گا، تو ضمانت کوئی دے۔ وہ تو واقف کر بندہ کوئی نہیں سی اتنے، تے اس نے انج کر بندیاں نوں ویکھنا شروع کیتا۔ جس بندے دے منہ والوں ویکھ کے آخیا نا اے میری ضمانت دے گا، وہ دا نام ابو ذر۔ شکریہ کہ حضرت ابو ذر غفاری ہاتھ کر کے کہنے لگا کہ اے میری ضمانت دیں گے جی کہ میں جا کے واپس آ جاؤں۔ حضرت ابو ذر نو حضرت عمر نے پوچھا کہ دیں دے ہو ضمانت؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جائے گا، آ جائے گا۔ اس بندے حضرت ابو ذر نے آخیا گھبرائیں نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آ جاؤں گا۔ حضرت ابو ذر نے فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ آ جائے۔ وہ بندہ چلا گیا تو دیر کر گیا، وہ جمیں جمیں دیر ہوندی سی اویں بندے آپس سے گلاں کرنا چاہیے، بلا وجہ پھنس گئے نا۔ دو ترے بندے حضرت ابو ذر کو آئے، انہیں آخیا جی ضمانت دیتی جے وہ جان دے؟ انہوں نے آخیا جدو تسی انہوں جانتے نہیں وہ جو قتل چ پھسے ہے، اور تسی قتل چ پھس گئے۔ حضرت ابو ذر فرمان لگے وہ آوے نہ آوے میں نہیں اتھوں جانتا، میں نے وعدہ کیا، وہ آوے یا نہ آوے میں نے وعدہ کیا ہے نا، تو میں اس کا ضامن ہوں، اگر وہ نہ آیا تو میں قتل ہونے واسطے تیار ہوں۔ وہ بندہ آ گیا جی پچھلے ٹائم، بندے دے بندے پجدا ہوندا سی، آ کے حضرت ابو ذر کہنے لگا جی تھوڑا لیٹ ہو گیا معافی دے جی۔ وہ بندے انہوں کھڑا گیا، انہوں نے آخیا وہ جنہوں ضامن بنا کے گیا سا، وہ آندا میں تینوں جانتا نہیں۔ تو کہا میں کدوں اینوں جاننا؟ واہ خان کا ڈوگرا شکریہ ہو سکیا، میں کدوں اینوں جاننا؟ ہو سکیا وہ اللہ دے بندے تو دونوں کی ہو گیا، تو آخیا ہے ضمانت دے گا، تو اینوں نہیں جانتا۔ انہوں نے آخیا ٹھیک ہے چاہے تو اینوں نہیں جانتا، وہ ہے تینوں کی ہے؟ ہو سکیا جی مینوں نا یہ منہ ایسا لگا سی، تو غور نہیں ہو سکے چہرے بس ہمیں میرا چہرہ ایسا لگا کہ بندے نو میں آکھاں گا تے ضمانت دے دے۔ حضرت ابو ذر بندے پوچھیں گے تسی نو جانتے نہیں تانوں کی لگا؟ ہو سکے مینوں ہی یہ منہ ایسا لگا۔ تہاڈی کیا بات ہے؟ آج جڑا بندہ نا کی منہ ویکھی جانا، منہ ویکھی جانا، یہ سارے بندے ایک جیسا منہ نہیں بندے۔ حضرت ابو ذر نو صحابہ کہنے لگے حضور بڑا بڑا تسا رسک لیا ہے، یہ رسک کیوں لیا جے؟ ہائے ہائے فرماندے نے یار میں کیا کرتا، اس بیگانے نے مجھ پہ اعتبار کیا تھا، میں اس پہ اعتبار کر گیا۔ اعتبار ہے تو وعدہ ہی، اس بھی وعدہ کیتا، حضرت ابو ذر بھی ایک وعدہ کیتا۔ انہوں بندے پوچھن لگے ایک گل تے دس، وہ قاتل مقتول دے پتر ہی پوچھن لگے دوویں، وہ کہنے لگے یار ایک گل تے دس، تو اس بندے نو بچان واسطے آ گیا ہے، تو ٹر گیا سا ٹر بھی جاندا تے کی ہونا سی؟ وہ جڑی جواب دیتا ہے نا وہ سنو۔ ہو سکیا میں نے اندازہ لگا لیا تھا اس کا جو چہرہ ہے نا ایسے چہرے والے سے بے وفائی نہیں کرنا، کمال ہے بھائی، ایسے چہرے والے انسان سے بے وفائی میں نے کی۔ اگر میں نے عہد کو توڑا، اگر میں نے وعدے کو توڑا تو اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ جملہ سن لے میں نتیجہ دے جی۔ وہ بیگانہ اجنبی بندہ کہنے لگا کہ میں نے طے کر لیا تھا کہ اس چہرے والے انسان سے اگر میں نے وعدہ خلافی کی تو اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ میں تانوں پہلے دس دیا اینوں مقتول دیا پترا نے معاف کر دیتا سی،
طول دیا پترا نے انہوں معاف کر دیتا سی اور وہ واپس چلا گیا سی بندہ زندہ بچ کے وہ دے چو میں نتیجہ کڈیا جی جڑا میں تو اڈے پہلی محرم نو خاندازہ لگا نہیں علیہ وسلم اس وقت کو یاد علیہ وسلم اس وقت کو یاد کر جب میں نے بنی آدم سے وعدہ لیا تو سا وعدہ فوکس نہ کیتا تو محرم کا کوئی مزہ نہیں ہوگا میں پھر عرض کریں اے میرے رسول وائز کا مطلب ہے یاد کر اس وقت کو یاد کر یاد اسے کرایا جاتا ہے جو اس موقع پہ موجود ہو صدقہ جاواں اللہ فرماندہ میرے حبیب شکریہ میرے حبیب اس وقت کو یاد کر جب ہم نے تیرے رب نے ربو کا تیرے رب نے من بنی آدم سے وعدہ لیا سارا بنی آدم ہی بیٹھے یارا آدم دی اولاد ہی بیٹھے مہربانی جڑا آدم دی اولاد نہیں وہ دیوار نہ ورنہ آدم دی اولاد میں اللہ کہہ رہے میں وعدہ لیا من ظہورہم جب وہ ابھی ظاہر نہیں ہوئے تھے باپوں کی پشتوں سے باپوں کی پشتوں سے ابھی ظاہر بھی نہیں ہوئے تھے تو میں نے ان سے وعدہ لیا ذریتہم اور ان کی اولادوں سے وعدہ لیا باپوں سے بھی وعدہ لیا اولادوں سے بھی وعدہ لیا کیا وَأَشْهَدْهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور پھر گواہ کیا ان کو ان کے نفسوں پر تمام نفوس سے ہم نے وعدہ لیا اے بنی آدم جی کی وعدہ اللہ فرماتا ہے ہم نے پوچھا تھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ بولو میں تمہارا رب نہیں کیا بات کیا میں تمہارا وعدہ اور یار وعدہ اللہ فرماتا ہے پوچھا تھا نا اس عہد کو یاد کرو میثاق کو یاد کرو تم سے وعدہ لیا تھا پروردگار تمہارے نے کیا فرماتے ہیں ہم نے پوچھا تھا نا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں قالوا بلا بنی آدم تم سب نے کہا تھا نا ہاں تو ہمارا رب ہے شہید نا اس بات پر ہم گواہ ہیں کیوں ہم نے وعدہ لیا اللہ فرماتا ہے ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین تاکہ حشر والے دن تم میں سے اٹھ کے کوئی یہ نہ کہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تو رب ہے سبحان اللہ کتنا شکریہ ہمیں تو علم ہی نہیں تھا کہ تو رب ہے اللہ فرماتا میں نے وعدہ لیا تھا اگلی گل بڑی باریک ہے اللہ فرماندے نے او تقولو انما اشرکا آباؤنا من قبل وکننا ذریۃ من بعدہم میں نے گنجائش نہیں چھوڑی کہ تم حشر والے دن مجھے آ کے یہ کہو کہ میرا بابا مشرک تھا اس لیے میں مشرک کیا بات میرا باپ مشرک تھا تو یا اللہ میں بھی مشرک ہو گیا ابا بھی بت پوجدا سی تے دادا بھی بت پوجدا سی مامے دا وکھرا بت سی چاچے دا وکھرا بت سی خالہ دا وکھرا بت سی پھپھی دا وکھرا بت سی سالیاں دے وکھرے بت سن سورے دا وکھرا بت سی تے حشر والے دن تسی آکھو اسی تے بت پرستاں چ پیدا ہوئے ساں تے یا اللہ سانوں کی پتہ ہے کہ تیری ذات بھی کوئی ذات ہے یہ دا مطلب ہے جننے بت پرست رہے نا سارے وعدہ خلاف نے مہربانی پریشانی میں دور کر دینا نوجوان میری ہر اس گل تے نظر جدے تے سوال ہو سکتا وعدہ آسان نہیں کیتا ہے نا کہ تو ساڈا مہربانی وعدہ سکھا بھی کیتا وعدہ ہندوؤں بھی کیتا سب نے کیتا وہ دی ربوبیت یہ بندے پریشان اس واسطے میرے لوگ پہ نے کبلا سوچتے نے پہ بھی ایک کدوں کو دی گل ہے جدوں اسا وعدہ کمال ہے وعدہ یاد تے وعدہ ہونا چاہیے نا ہن وعدہ وفا تے وہ کرے جنوں یاد ہو بھائی جن وعدہ وفا وہ کرے جنوں وعدہ ہن جننے بندے بیٹھے نے تسی چیتا کر لو میں تو نہیں چیتا پہ آؤں گا کو تو آنوں پہ آؤں گا پہ چیتا کدھرے میں تو نہیں پہ آؤں گا وعدہ میں نہیں کیتا ہے وعدہ تسا نہیں کیتا ہے تو آنوں وقت یاد آ رہے کر لو یاد کتے ایسی نہیں سنتا دا بچپن یاد نہیں چھوٹے ہوندے ہاں ماں دی گود وچ کھیڈدے سن کی حرکتاں کر سانوں وہ نہیں یاد ایڈا پرانا وعدہ
میں کہ اللہ سان تو یاد نہیں، پر میں تمہیں یاد کرانا کہنا پیا، تم تو 10 کا تسا وعدہ کیتا ہے، تمہیں خبر دے رہا ہوں، یاد محمد کو کرا رہا ہوں۔ نہیں مجمع دا میں یار میں سر اٹھا، تمہیں خبر دے رہا ہوں کہ تم نے وعدہ کیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، کہ مصطفیٰ سے رہا ہوں کہ میرے حبیب تو یاد کر۔ یہ مطلب پوری دنیا کی یادداشت کمزور ہے، محمد کی یادداشت کمزور۔ سوال نہیں ہے، پھر عرض کر، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میرے حبیب اس وقت کو یاد کر جب میں نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا۔ وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میرے حبیب اس وقت کو یاد کر جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا اور امام بنایا۔ بڑی بڑی پرانی گل اللہ نبی نو یاد کرا لے، بڑی بڑی بھائی کیا بات ہے۔ آدم کی خلافت تو یاد کر، ابراہیم کا امام بننا تو یاد کر، اور بنی آدم کا وعدہ کرنا سانو کیوں نہیں یاد کراندہ؟ اللہ جانتا ہے کہ یہ بھول گئے ہیں، بھول جاتے ہیں، یہ بھول گئے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ نبی کو ہر بات وہ یاد کرانا دلیل ہے، نہ نبی بھولتا تھا، نہ نبی بھولتا ہے، نہ نبی کبھی بھولے گا۔ آؤ دوستو، ہم عالم اسلام سے سوال کرتے ہیں، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جس کی یادداشت پر اللہ کو یقین ہو اسے نسیان کیسے ہو جائے گا، ہذیان کیسے ہو جائے گا؟ مہربانی تہاڈی کیا بات ہے، مولا تانوں جزا دے، بہت شکریہ۔ لو جی، میرا خیال ہے کہ اس وعدے تو بعد ایک اور آیت پڑھی، یہ میرے سامنے سورہ مبارکہ، باہر ایک آیت پڑھنے کی گنجائش ہے، وقت بنیاداں چ زیادہ لگ گئے، اتنا کندھا آ جان تے ایویں جاندیاں نے۔ انشاءاللہ کل تو نا وقت لاواں گے ہیں جا عمارت بنے گی، آج ذرا بنیاداں چ ٹائم زیادہ لگتا ہے۔ ایک آیت اور پڑھ دیں، پھر خالق کائنات نے سورہ، میں سورہ آراف دی آیت پڑھی ہے جی، جڑی بنی آدم نال وعدہ کیتا ہے، سورہ آراف دی آیت ہے، اور آیت مجیدہ دا نمبر 172 ہے۔ اور ہن میں آیت مجیدہ پڑھ رہا، آیت نمبر 81 ہے، سورہ مبارکہ آل عمران ہے۔ مینوں لطف پڑھن دا بھی تاں آئے گا جدوں میں آیت پڑھاں او دے وچ وعدہ آئے تے بندے فوکس کر، فوکس نہ کیتی ہوئے تے تصویر بھی ٹھیک نہیں ہوندی۔ آ جڑے منڈے کنی دیر آنے کرتے رہتے ہیں تصویر بنان لگے، وہ فوکس کرتے ہوندے نے، فوکس کرتے ہیں۔ جن نے فوکس نہ کیتی انہوں میرے محرم دی کی سمجھ آنی ہے۔ وعدے نے فوکس کرنا آیت دے وچ آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران، آیت نمبر 81۔ اللہ فرماندہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، آدم کے بیٹوں کو چھوڑ، اس وقت کو یاد کر جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ کیا بات، اس وقت کو یاد کر میرے حبیب جب ہم نے، بھائی لطف آئے گا انشاءاللہ، نبیوں سے وعدہ لیا۔ اور وعدہ پڑھیے جی، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، اے انبیاء کا گروہ جی مجھ سے وعدہ کرو جی، فرمائیے۔ اللہ فرماتا ہے عالم ارواح میں وعدہ کیا، ابھی نبیوں کا وجود نہیں بنا تھا کہ ہم نے ارواح میں وعدہ لیا۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الْأَرْوَاحِ کہ ہم نے روحوں سے وعدہ لیا، اللہ کہہ رہے ہم نے، بولے نے 7-8 بندے، نبیوں سے وعدہ کیا۔ یہ مطلب ہے نبی وجود ضروری نہیں، وہ عالم ارواح میں بھی نبی ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ نے نبیوں کی ارواح سے وعدہ کیا۔ یہ مطلب ہے اگر نبی روح میں بھی ہو، جسم میں نہ بھی آیا ہو تو بھی نبی ہوتا ہے۔ یہ مطلب ہے خدا را لوگوں غور کرو، جس کو نبی ہونا ہوتا ہے نا وہ ارواح میں نبی ہوتا ہے،
یہاں آ کے نبی نہیں بنتا، شک بھی نہ کرنا کہ اگر کوئی نبی ہوتا۔ مہربانی بہت شکریہ۔ نہ سچ نہ کرنا جو ہے سب کے جاؤں جو نبی ہوتا ہے، شکریہ کہ بلا بھائی کمال ہے، وہ عالم ارواح میں نبی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے نبیوں کی روحوں سے وعدہ لیا، نبیوں سے وعدہ لیا کیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب تمہیں کتاب دے دوں اور حکمت دے دوں۔ جی اللہ فرماتا ہے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، جب پھر تمہارے پاس میرا وہ رسول آئے جو تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرے، جو تمہاری رسالتوں کی تصدیق کرے، جب وہ آئے گا نا جی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، وعدہ کرو اس پر ایمان بھی لاؤ گے، مدد بھی کرو گے۔ وعدہ کرو، وعدہ اس پر ایمان بھی لانا، اس کی مدد بھی کرنا۔ میں پہلا سوال کرنا تو پھر پڑھنا۔ ہمیں عالم اسلام بتائے تو صحیح، یہ آخری نبی کے متعلق وعدہ لیا جا رہا ہے کہ جب وہ آئے تم اس پر ایمان لانا، تمہاری امت تم پر ایمان لائے گی، تم اس پر ایمان لانا، تمہاری امت تمہاری مدد کرے گی، تم اس کی مدد کرنا جن سے اللہ کہہ رہا ہے کہ مدد کرنا۔ جو بندے ہمارے گلے پڑتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، وہ بتائیں یہ اللہ کسے کہہ رہا ہے کہ اس کی مدد کرنا؟ کمال یار، اللہ نبیوں سے کہہ رہا ہے ایمان بھی لانا اور مدد بھی کرنا۔ یہ مطلب پہلی مجلس اتنا پیمان کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار ہے۔ مہربانی شکریہ۔ اللہ کے سوا کوئی مددگار ہے؟ ہاں وہ اللہ کے مقابلے میں مددگار نہیں، اللہ کے بنائے ہوئے مددگار، جن سے اللہ مدد کروائے نا ان سے مدد مانگنا شرک نہیں یار، جنہاں کو اللہ مدد کروائے انہاں کو مدد مانگنا شرک نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں قال اقررتم، سوالیہ اللہ نے پوچھا انبیاء کا گروہ جی کیا تم اس بات پر اقرار کرتے ہو اور وعدہ کرتے ہو اے قرآنی وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي، اور اس بھاری عہد کا میرے ساتھ میثاق کرتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تمام انبیاء نے کہا ہم اقرار، حسد کے ہم اقرار کرتے ہیں۔ انہوں نے سو اللہ فرمایا قَالَ فَاشْهَدُوا، پھر اس بات پر گواہ رہنا، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ایک گواہ، تم بھی گواہ رہنا میں بھی گواہ ہوں۔ اقرار کیا ہے نا، کیا ہے، گل بڑیاں لوگاں دیے اے زبان چھوٹی، آیت پڑھدا بھی پیا گھبرانا، او اکبر ہے تے جنہاں دے متعلق گل ہو رہی ہے وہ نبی نے، تے جدے نہ وعدہ ہو رہا ہے سردار الانبیاء ہے۔ میرے جیسا کمزور بندہ تے ترجمہ کرنے کے پہ ڈرتا ہے، لیکن اللہ دی گل میں کی کر سکنا، چھپاواں پھر بھی مجرم ہونا، پڑھا تے نہیں جرت نہیں۔ اللہ فرماتا اقرار کرتے ہو، کرتے ہیں، گواہی دیتے ہو، دیتے ہیں، فرمایا گواہ رہنا میں بھی گواہوں میں سے ایک گواہ ہوں۔ سنو فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جو پھر گیا فاسق ہو جائے۔ کمال ہے یار، بڑے لوگوں کی گل ہے، جو پھر گیا۔ اے ادھر دیکھو، کناں نوں ہاتھ میں لا لیں، قرآن میرے سامنے، کسے نبی دا وعدے خلافی کرن دا کوئی پروگرام نہیں، کوئی نبی وعدہ خلافی نہیں کرتا، کوئی نبی فاسق نہیں، کوئی نبی اللہ دے حکم دا اقرار کرن تو بعد انکار اے تہاڈی خیر میں نہیں کردا، اجے کنا تو ہاتھ لائے۔ ایسا ہونا ہی نہیں سی، اللہ ایڈی سختی نال گل کیوں کیتی ہے؟ جدوں تینوں پتہ ہے کہ نبیاں نے مکرنا نہیں، نبیاں نے انکار نہیں کرنا،
تم ہی گواہ وہ بھی گواہ، یہ فاسق والا لفظ اجے میرے کنا دس تے اللہ ایڈیا بڑیا لوگوں دے متعلق کیوں آکھے؟ اللہ فرمایا کہ انہیں رہا ہوں سمجھا تجھے رہا، ہائے ہائے کہ نبیوں کو رہا ہوں سمجھا تجھے رہا ہوں۔ جب اس محمد سے وعدہ کر کے نبی پھرے تو یہ حال ہوتا ہے، تم غدیر میں کمال ہے، نبی سے بیعت کر کے مکر جاؤ گے، تمہارا کیا حال ہوگا؟ مہربانی لو جی، اے نبیاں وعدہ کر لیا، بولو کر لیا، میرے تو بعد کسے پڑھنا نہیں، ایس مجلس تو بعد میرے تو بعد کوئی نہیں۔ اگر میرے تو بعد کسے پڑھنا ہوتا تو انتظار ہوتا تو مینوں نہ آکھنا سی کہ اینے وجہ چھڈیا جے، اینے وجہ مگر بندہ آ رہا ہے نا۔ یہ مطلب میں دو کام کرنے سن، ایک پڑھنا سی، ایک وہ انتظار کرنا۔ تہاڈی کیا بات ہے؟ آپ پڑھنا سی تے وہ انتظار کرنا سی۔ یہ مطلب ہے میرے نبی تو پہلے جننے نبی گزرے نے نالے امت نو ہدایت دیندے رہے، سبحان سبحان، نالے امت نو کلمہ پڑھاندے رہے، حلال و حرام دستے رہے، تے نال نال او دا انتظار کرتے رہے۔ وہ نہیں آئے تو کوئی گل نہیں، جڑا انتظار کرتا رہے، انتظار کیتا ہے حضرت آدم نے، نہیں آئے اللہ فرمایا فکر نہیں کرنی، میں راضی ہوں، تو انتظار کیتا نا، کیتا ہے، وہ نہیں آئے نہیں آئے، فرمایا تیرا وعدہ پورا ہوگا۔ نو آئے انتظار کیتا، حضور نہ آئے، اللہ فرمایا تو انتظار کیتا جی، آؤں تو میں ایمان بھی لینا سی، مدد بھی کرنی سی، فرمایا نہیں آئے نہیں، کوئی فرق نہیں، تیرا انتظار ہی تیرا عہد وفا ہے۔ کمال ہے کمال ہے۔ حضرت موسیٰ آئے، حضرت ابراہیم، جنہیں نبی آئے، ہر نبی کا انتظار ہی عہد وفا ہے، ہر نبی کا انتظار ہی عہد وفا ہے۔ یہ مطلب ہے کسی محمد کا انتظار کرنا ہی عہد وفا ہے۔ کمال ہے، جب محمد آ رہا ہو وہ آئے نہ آئے تم انتظار کرتے رہو، وفاداروں میں لکھے جاؤ گے۔ پوری دنیا سے نظر مار کون ہے جو محمد کا منتظر ہے، اور مسلمانوں ایک ہی قوم ہے جو روز کہتی ہے یا امام المنتظر۔ لوگ کہتے ہیں کیوں انتظار کرتے ہو؟ اور ہم انتظار تمہیں چڑھانے کے لیے نہیں کرتے، وفاداروں میں نام لکھانے۔ مہربانی کے خیر ہوئے، ہر نبی انتظار کرتا رہا، وہ سارے ٹر گئے۔ آخری نبی سن نبی پاک تو پہلا حضرت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرمایا کی صلاح جے؟ انہوں نے کہا جی اگلے بھی ٹر گئے انتظار کر کر کے، میں بھی کرنا بیٹھ۔ اللہ فرمایا جی تنگ پی گیا انہیں زمین تو تے ایتھے آ کے بہ جاؤ، کمال ہے، ایتھے آ کے بہ جاؤ۔ وہ چوتھے سمان تے بیٹھے نے اجے بھی، انہیں پوچھا ہوئے گا کہ یا اللہ میں ایتھے بہ کے کی پہ کرنا؟ فرمایا جو تھلے بہ کے پہ کر دس، تھلے بہ کے کی کر رہا سا؟ انتظار۔ ایتھے بہ کے کی کرا؟ انتظار۔ میں سوچنا جدو ربیع الاول سرکار آئے ہوں گے، حضرت عیسیٰ سب تو زیادہ راضی ہوئے ہوں گے، لو جی جڑا کسے نبی نو موقع نہیں ملیا وہ مینوں مل گیا۔ وہ نبی پاک 63 سال زندگی گزار کے پھر ٹر گئے۔ یہ وصال رسول تے حضرت عیسیٰ پریشان ہوئے ہوں گے کہ یا اللہ ہر نبی نو تو موقع نہیں ملیا، تو جے مینوں مل ہی گیا تو 63 سال گزار کے واپس بھی آ گئے تو یا اللہ یہ میں بیٹھا کادے واسطے؟ اللہ فرمایا تو کیوں سوڑا پہ گیا؟ سکیا تو محمد تے تو واپس لے گئے، فرمایا تینوں کوئی محمد ہی چاہیے نا۔ خدا دی قسم عیسیٰ آج بھی انتظار میں ہے۔
اللہ فرمایا وہ دیتے ہیں نبوت مکی ہے محمدیت نے کمال ہے نبوت مکی ہے محمدیت نہیں مکی ایک تو بعد بھی محمد آؤں گے بڑے محمد حضرت عیسیٰ نے آؤندے بھی دیکھے جانتے بھی دیکھے آخری غائب ہو گیا عیسیٰ آجے بھی اتھے ہی بیٹھے ایک مولوی نے میں پوچھا حضرت عیسیٰ کتھے نے آج جو اتھے اسمان تھے میں اتھے کی بات کرتے نے آئے اون جی میں اتھے کیوں بیٹھے نے اون جی میں کیا مولوی ہے جنہیں آوارہ گرد منڈے ہوتے ہیں رات نو 2-2:30 بجے برف والے کھٹے سے بیٹھے ہوتے ہیں بندہ لنگ دیا پوچھے اتھے بہ رہے وہ آدھے ہوں جی بساں والے اڈے تے بندہ 10 بجے نظر آئے تو پولیس والے پوچھن کتنے جانے وہ آکھے اون جی بیٹھا وہ پچھلے ٹائم 4 بجے دیکھن تو پھر بیٹھا ہوئے اون جی وہ آدھے آوارہ گردی پھڑ لو اون جی وہ آدھا یار نہیں میری گل سنو میں صحیح گل ہے میں بندے پوچھتے سن تو میں دسدا نہیں سا کوئی ذمہ دار بندہ پوچھے تو میں دسا وہ تھاندار پوچھتا میں ذمہ دار ہاں یہ تصویر دا کیوں بیٹھا ہے وہ آدھا سر جی میں کسی دے انتظار چ بیٹھا اے مولوی حضرت عیسیٰ اونج نہیں بیٹھا یہ کسی دے انتظار چ بیٹھا یہ دا مطلب ہے انتظار کس کا ہے وہ سوچ رہا ہے وہ محمد آئے تو پہلے محمد کا وعدہ پورا کمال ہے رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ تے دس جدن مادی آؤں گے عیسیٰ اگے کھلوڑ گے کہ پیچھے بولو بولو پیچھے اے نبی بھی روح اللہ بھی مردے زندہ کرنے والا مٹی دے پرندے اڑان والا پیچھے پیچھے لوگ آتے ہیں جب مہدی آئے گا تو انصاف شروع ہو جائے گا انصاف ہی یہی ہے کہ آل محمد کے کوئی بھی ہو پیچھے رہے تو عدل ہے آگے ہو تو ظلم ہے انہوں نے پیچھے رہنا عدل ہے انہوں نے اگے ہونا ظلم ہے حضرت عیسیٰ نبیوں کا وعدہ نبھائیں گے اور مہدی کی مدد بھی کریں گے پہلے اس پہ ایمان لائیں گے پھر مدد میں کہ اللہ نبی تے گئی نبی ہوں نے ایک ترتیب کی رکھی ہے پہلے ایمان لے ہونا ہے تو پھر مدد کرنا ہے پہلے ایمان لے ہونا ہے پھر مدد کرنی ہے تو میں صدقے جی شکریہ نوجوان دور پہنچ گیا اس آیت تک پہنچ گیا جی میں پڑھنا چاہنا میں کیا اللہ نبیوں تے شاکی کوئی نہیں یہ اگے ایمان والے ہوندے نے تو شرط رکھی ہے پہلے ایمان لے ہونا ہے تو پھر مدد کرنا ہے یہ نبیاں کہڑا نواں کلمہ پڑھنا ہے پہلے ایمان تو پھر مدد اللہ سورہ مبارکہ کہف اللہ فرمایا وما کنتو متخذل مزلین وما کنتو متخذل مزلین عضدا محمد زمانے کو بتا دے ہم گمراہوں سے مدد نہیں لیتے اور جب اللہ نبیوں سے مدد لینے سے پہلے ایمان چیک کر لیتا ہے اللہ نے ابو طالب سے مدد کراتے ہوئے سوچا بھی جس نے پوری زندگی پیغمبر کی مدد کی مدد اللہ ایمان والوں سے لیتا ہے زیادہ پڑھ گئے گھنٹے تو 4 منٹ باقی نے کل کنٹرول کریں گے آج پہلی مجلسی بنیادہ ٹائم زیادہ لگ گئے جڑا کام حضرت عیسیٰ سوچتے سن میں جا کے کراں گا ایمان لیا کے مدد کراں گا وہ میرے پیر علی نے 9 تو 10 سال دی زندگی فرمایا انا ناصر کا یا رسول عیسیٰ دے ویندے حیران ہو گیا کہ جڑا کام میں جا کے کرنا سی وہ ابو طالب دے چھوٹے پتر نے کر دیتا کہ اللہ کے رسول میں تجھ پہ ایمان کا اعلان بھی کرتا ہوں اور تیری مدد بھی کروں گا میرے عزیزو حضرت علی نے وعدہ کیتا سی وعدہ کیتا سی شرط کے جامع توڑے سنن تو موضوع سے حضرت علی نے بچپن کی وعدہ کیتا سی میں چاچے نے پتر دی مدد نہیں کروں گا میں رسالت دی مدد کروں گا میں نبوت دی مدد کروں گا انج پھر اولاد علی نے اس وعدے کو نبھایا امام حسین نے کسے پوچھا اتنے خطرناک ماحول میں کیوں جا رہے ہو فرمایا وعدے نبھا رہا صدقے جانا
پتہ نہیں ہے وعدہ کتنا اہم سی، جنہوں نبھان واسطے تیاں بھی نال لے کے بہنا بھی نال لے کے ٹر پئے۔ 28 رجب سی، جمعے دا دن سی، مدینے دے مضافات دا ایک چھوٹا دکاندار سی، جے خانقاہ ڈوگرہ مرکزی قصبہ ہے، اتھوں دوالے دے چھوٹے دکاندار سودا کھڑ دینے، ایویں وہ بندہ مدینے وہ سودا کھڑدا سی جمعے اڑ دن، چھوٹا دکاندار سی، وہ آندا 28 رجب نو جمعہ سی، میں سودا لینا ہے، مینوں کی پتہ سی تے حالات کی بن گئے، آندا میں مسجد چ نماز پڑھ کے نکلیا تے دکان کوئی نہ کھلی، میں بازار کے واپس مسجد چ گیا تے ایک بندہ باہر پہ نکلتا سی، عبداللہ ابن سالار دا نام، آندا باہر پہ نکلتا سی بندہ، تو میں انہوں پوچھیا عبد خدا میں تے جمعے دے جمعے سودا کھڑنا تے آج دکان کیوں نہیں کوئی کھلی؟ ہو سکیا تو حالات تو واقف نہیں، ہو سکیا نہیں، ہو سکیا آج 28 رجب ہے، آج جمعہ، ہو سکیا آج کی ہے، اس ویکھیا بندہ ذرا گوار تے سادہ ہے، ہو سکیا مسجد دے اندر آندا میں نے اس باہر دی مسجد دے دروازے تو اندر کر کے نا تے میرے کان کول منہ کر کے آکھیا محمد دا پتر مدینہ چھڈ گیا۔ آباد ہی رہو تہاڈیاں آوازاں جنیاں بلند میں سننا نہ پیا، کدی انیاں آوازاں ادھر بلند ہوندیاں نا جدن زہرا دیاں دھیاں لمبی نہ کر روایت پڑھ دے۔ وہ آندا میں انہوں آکھیا بندے جاندے رہندے نے کدھرے نہ کدھرے، لیکن دکاناں تے بند کدی نہیں ہوندی۔ وہ کہنے لگا تو بہت سادہ ہے، آندا میں 2 قدم ہور مسجد دے اندر کھڑ کے اس میرے کان کول منہ کر کے آکھیا اگوں سوال نہ کریں، اودیاں بہناں نال جا رہا، اودیاں بیٹیاں اگلی دن گل دساں، ہو سکیا انہاں دے گھر دے نال انہاں دے نانے دی قبر تے مسجد چ گزر کے جاندیاں نے نانے دی قبر تے، راج بازار بھی کوئی نہیں ہوگا، گلی بھی کوئی نہیں ہوگی، تے انہاں دا پیو رات نو کھڑدا ہے تے مسجد دے دیوے اپنی چادر پر بجاتا ہے تاکہ کسی تہجد گزار دی نظر لیکن دی چادر میں نہ پائے، چہرے تے نہیں چادر تھی، ہو سکے ایڈیاں پردہ دار بار کی ہوندیاں، انہاں دا ایک سکا پرہائے تے خواندہ نوکر ہے، ناؤ دا عباس ابن حکیم، اس سویر کی نماز دے آکے آکے سے آج پچھلے ٹائم کوئی دکان نہیں، آج کوئی کاروبار نہیں ہونا، صدقے جانا پہ آج مدینہ بند رہنا ہے، تو اگلے جمعے آگے یہ آندہ میں نے وہ بوہ دے بخوا جتو ایڈے شریف پہ نکل رہے کہنے لگا وہ نے تنہوں برداشت نہیں کرنا، اسے کہا برداشت کیتا تے کھلوتا رہا گا ورنہ نس جائے گا، تو میں بوہ دے بخوا آندہ میں نے اس اوٹ دے پیچھے اولے کھلا دیتا، اتھوں دروازہ صداد دا نظر آندہ سی، اسے کہا میں جا رہے ہیں آگو تیرے مقدر، آؤ اس دروازہ جتوں باہر ہوں، آندہ میں وہ سامنے کھلو گیا، اندروں ایک بندہ کرسی ہاتھ چلائے کے نکلے، آندہ وہ ایڈا سونا بندہ میں زندگی چ نہیں دیکھا، بھائی جڑا کمرے بنی ہاشم ہو، نوجوانوں ہاشمیہ دا چند بار آیا نا، حضرت عباس کا منہ ویکھ کے آندا ہے اس نوجوان دے ہاتھ وچ کرسی سی، میں سوچیا اے دا نوکر کوئی نہیں، اس شہزادے دا نوکر کوئی نہیں، آندا جدوں اس کرسی نو اپنے ابا دے دامن نال صاف کرنا شروع کیتا اپنی چادر نال اس کرسی صاف کیتی ہے، میں نے ادو پتہ لگا یہ تے آپ نوکر ہے، اند پھر میرا اشتیاق بد گیا، میں دا سردار ویکھا، آندا اس کرسی گلی چ رکھی تے اندروں سردار برآمد ہویا، 2 بچے نال سن، حضرت قاسم حضرت علی اکبر، آندا 2 بچے 18 سالوں دا، ایک 13-14 سالوں دا، کرسی تے بزرگ بہ گئے، 2 پاسے بچے کھلو گئے، اے منظر کمال سی، آندا پھر وہ نوجوان ہے عباس علیہ السلام، آندا وہ نوجوان پھر ادھروں گلی چ لے آندا سی ناکے اگا ٹوردا سی، اگے ایک بندہ سی دا نام محمد ہے، محمد حنفیہ، انہوں ناکے دی مہار دیندا سی، وہ باہر جا کے تالان وچ بن ہوندا سی، پھر واپس آندا سی، کلی کلی ڈاچی، آندا میرے سامنے ایک ناکا اس لیاندی، بوئے کے بٹھائی، او دے تے صاحبان لدے، بن کے ٹور کے محمد لے جا، پھر ناکا لیاندی، او دے تے بانس لدے جنہاں صاحبان لگ دے نے، خیمے لگ دے نے، وہ بن کے اگے ٹور دیتا، پھر ناکا لیاندی، او دے تے اس برتن لدے، چھوٹے برتن، بڑے برتن، پھر ناکا لیاندی، او دے تے اس پھر سامان رسد لدیا، کھان پین دا سامان، جنگل تے سفر سی، آندہ کافی رسد دے، 3 اونٹ تے صرف
انہیں مشکیزیاں دے لدے جڑے رستے چ پانی پینا سی آندا جنہ سامان میں انہوں لد دیا ویکھیا نا میری آواز پہنچ دیئے تے نظام ٹھیک کرو جی 1 گھنٹہ مجلس ہوں دیئے اے دے درمیان ایسا ہو گیا تو ساریاں مجلساں ضائع ہو جانیاں 1 گھنٹہ مجلس ہے 1 گھنٹہ بجلی مت چلاؤ صرف جنریٹر چلاؤ 1 گھنٹہ صرف جنریٹر چلاؤ کوئی اعتبار نہ کرو ہن دوبارہ بنانتے بھی ٹائم لگنا ہے 1 گھنٹہ صرف جنریٹر چلا دیو بس 1 گھنٹہ کم از کم اسپیکر واسطے ہن لائٹ گئی ہے مجلس ختم ہوگی میں کوشش کرنا جی آندا جنہ سامان میں نو لد دیاں ویکھیا ہے میں نو شک پہ گیا جڑے ٹر چلے نے نہ واپس کوئی نہیں جتھوں تک آواز پہنچ دی ہے میں اس لگ پتا اچھا صدقے جاواں آندا جدو سامان والے ناکے مک گئے پھر اس محملہ والے ناکے لے آندا آندا کجاوے سن کجاوے دے اتے محملہ لگے سن آندا ایک ڈاچی لے آندا سی بوئے دے سامنے باندا سی برکے والی بی بی اندروں آندی سی انہوں ایج زانو رکھ کے آندا سی ایتھے پیر رکھ انہوں سوار کراندا سی تے ڈاچی اگے محمد نو دے آندا سی آندا پھر ناکا نے آندی دوجی بی بی کئی برکا پوش بی بیاں آندا چہرے نظر نہیں آئے مکمل برکا والیاں بیبیاں سن اے سوار ہوندیاں گئیاں آندا جڑا مینوں شک پیا سی نا میریاں بہناں تے تیاں تے مرشد زادیاں اس جملے نوں تہاڈے تو پہلے سمجھ جان گیاں او آندا مینوں جڑا شک سی نا کہ پکے پکے ٹر چلے نے انہاں نے اس شہر وچ نہیں آنا آندا مینوں اس شک یقین وچ اودوں بدلیا جدوں اندروں ایک بی بی آئی جدی گود وچ باہ چھوڑدا سگر دی ماں دے متعلق کر آندا جدو بی بی سوار ہو کے گئی ہے تو پھر میں آکھا ان پیچھے کوئی نہیں آندا جدو اس بی بی کا ناکہ بھی ٹر گئی ہے اودوں میں حیران ہو گیا اس نوجوان نے گلی چ کھلو کے ایک واری بڑے دروازے لو رہی توانی معرفت ہو سکتے آندا پھر ایکیاں اکھاں چ ہنجو آندا طوفان پھر دیاں والا تو پسینہ نکلنا شروع ہوا منہ دا سرخ ہو گیا صدقے جاواں جی آندا اس تلوار دے قبضے چ ہاتھ رکھے جڑے میں تلوار کٹی ہے نا اس بار آندا میں ڈر گیا نس چلا سا لیکن میں کھلو گیا اس میرے توجہ نہ کی تھی آندا میں حیران ہو گیا دروازے لویندا سی تے روندا سی پھر ویندا سی پھر روندا سی آندا اس تلوار نے آم جو کٹ کے سچے مونڈے تو اونچی کی تھی تے گلی چ سچے کھبے نس نس کے آندا سی الحجاب واہ خان کا آباد رہو آزادان میرا خیال ہے جدی ہائے نکلی انہوں پتہ لگ گیا اندروں کیڑی بی بی آؤں ناری صدقے جانا آندا جدوں سال حجاب کہہ کے کوٹھے تے چڑے بچے بھی دھوڑ گئے مکمل خاموشی چھا گئی مدینے چ تلوار نیام چ رکھ کے پردہ ہٹا کے تھلے منہ کر کے روندا کرنے لگا آؤ جڑا سندا پیا کافی ہوئے گی روایت جملہ آندا پھر میری آنکھاں دے سامنے 18 کنیزاں دے جرم نے ایک ملکہ دا قدم گلی چایا آندا کرسی والا اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو میں شہزادے بھی کھوڑے کسی نے نالائن تھلے ہاتھ رکھیا انہوں سمجھ آ گئی یہ کون ہے کسی نے بازو سنبھالیا کسی نے چادر اٹھائی ایک ملکہ شام تیار ہو کے معاملے سے سوار ہوئی آؤ مسلمانوں سانو روندیاں نو دے کے ہنس لو جیڑی 28 رجب نو ایک سوار ہوئی تھی اور 11 محرم نو کبھی سجے رہتے تھے کبھی کھبے رہ کے آنگی سے کتے ٹر گئے میرے اولیو کتے ٹر گئے میری سواریاں سجانا رہے ہو صدقہ جانا آندا جدو اے بی بی سوار ہوئی پھر وہ سلطان گھوڑے تے بہ گیا کرسی تے نہیں بیٹھی
آندا اگے اگے سواری ٹر پئی ہے ہمشیر دی، پیچھے پیچھے گھوڑا ہے ویر دا. وہ جملہ جڑا جتھے میں آ گیا اے موڑ ایک مصیبت دا بہت بڑا ہے، اینو کوئی بندہ ضائع نہ کرے. آندا گلی اگوں مڑدی سی، آندا ہمشیر دا ناکا وہ مڑ گئی، وہ پھر نظر نہیں آئی. آندا جدوں اس سردار کو امام حسین، آندا جدوں سلطان دا گھوڑا مڑتا سی نہ پہ پچھلی گلی جڑی سی پھر نظر نہیں سی. آندا اس نے اس گھوڑے کو موڑا. جب گھوڑا مڑ رہا تھا نا اگلی گلی میں، اس سردار نے پچھلی گلی کو حسرت سے کسی کے دل سے نہیں جاتی، دل زہرا دلال نے اندر پلٹ کے حسرت نال اس گلی کو ویکھیا. آندا مینوں شک پہ گیا جس انداز نال اس پچھوں ویکھے ایدی اجے کوئی قیمتی شے پیچھے موجود. آخری جملہ ہے آندا جدوں میں اودیاں نظراں دا تعاقب کیتا تے میں حیران ہو گیا. آندا اس سلطان جدوں اج پرت کے پچھوں ویکھیا نا تے میں دیاں نظراں رلا کے گلی ویکھی تے وڈے دروازے تو 6-7 سال دی بچی برقع چھوٹا جا پہ آ کے گلی چ نکلی. پچھلے سلطان دی آواز ہے یا سیدی یا مولایا، میرا مولا پیچھا پرت کے دیکھو. آندا جدو اس وڈے سردار پیچھا ویکھیا تے پھر گھوڑے تے نہیں رہ سکیا، زمین تے چھاڑ ماری تے دوڑ پیا اس سلطان گلی. آخری جملہ پڑھنا پتہ نہیں کنے کنا رو لینا ہے. آندا ہے وہ ضعیف آدمی دوڑ لگ پیا تے آندا میں حیران ہو گیا جڑا کرسی تے بیٹھا سی وہ چھوٹی بچی دے سامنے مٹی تباہ. دوزانو جی میں نماز آباد رہنا تشہد وچ بیٹھے. آندا وہ دوزانو بچی دے سامنے بیٹھ گیا. جدوں آپس وچ بولے نے ادوں مینوں پتہ لگا اے پیو ہے. آندا ہے صدقے اس آکھیا اس دوزانو بیٹھ کے نا تشہد وچ تے اپنی بیٹی دا دعا ہاتھاں وچ چہرہ لے کے آکھیا بیٹی اے گلی چ کیوں آئی، گلی چ کیوں؟ آندا اس چھوٹی بچی نے آکھیا بابا جان میں تواڈے نال ایک گل کراں. وہ گل تساں سننی ہے میں سناواں. آندا سلطان نے آکھیا کہ بیٹی گلاں ساتھیاں ساریاں ہو گئی ہیں، فیصلے ہو گئے. اگر تو کوئی ضروری گل کرنی تے تیرا باپ تیرے نال پہلے گل کرے. آندا اس بچی نے ہاں نال سر ہلایا، کہنے لگی بابا تسی پہلے کرو. آندا پھر اس سردار نے اپنی بیٹی دا سر چوم کے آکھیا بیٹی اے رات دا فیصلہ ہو گیا ہے نا، تو نہیں جانا. آئے جن نے آکھی ہے رلاؤ میں رات یہ ٹرائر اس نے کہا. آندا اس بچی نے آکھیا بابا رات دا فیصلہ ہو گیا میں نہیں جانا. اس آکھیا دوجا جملہ انہاں آکھیا بیٹی یہ بھی رات دا طے ہو گیا نا، اکبر نہیں رہنا. فیصلہ ہو گیا اکبر نہیں رہنا. فرماتے نے ہن گل کر جملہ آخری ہے. آندا اس بچی نے عجیب گل کی. وہ آندی ہے بابا تیری عزت دی قسم نہ جان دی ضد کرنی ہے نہ اکبر نو رکھن دی گزارش کرنی ہے. میں تے باہر صرف اس واسطے آئی ہوں مہربانی کر محلن محلن یا آمی محلن محلن. ترجمے تو بعد مجلس ختم ہے. فرمایا بیٹی گل کر. فرمایا محلن محلن یا آمی نہ جانی ہے نہ اکبر نو رکھنی ہے. اینی صرف گزارش ہے اس گلی جو ہوڑی ہوڑی ٹور